السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملے سب سے پہلے۔ شکریہ۔ اسجد کو جب اپنی تبدیلی گنگا پور ضلع ہونے کا نوٹیفیکیشن ملا تو وہ بہت دل ملایا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی سینئر افسران نے اس کی ایمانداری اور اصول پسندی کی سزا کے طور پر اس کی تبدیلی ایک دور افتادہ بنجر و بیابان ضلع میں کر دی تھی۔ اس نے اپنا ذاتی اثر اور رسوخ استعمال کرتے ہوئے حتی الامکان کوشش کی کہ اس کی تبدیلی کے آرڈرز واپس ہو جائیں، مگر ہونی کو کون ٹال سکا ہے۔ لہٰذا اسجد کو بھی اب مجبوراً اپنا بوریا بستر باندھ کر گنگا پور کی جانب رخ کرنا پڑا۔ اسجد ہمیشہ سے ایک فقیر منش شخص رہا تھا۔ بیوروکریسی میں آ کر بھی وہ اپنی فطرت بدل نہیں سکا تھا۔ آج بھی اس نے ڈرائیور کو ساتھ لے جانے کی بجائے خود گاڑی چلانا بہتر سمجھا تھا۔ اس نے اپنے ذاتی ملازمین کو ٹرین سے پہنچنے کی ہدایت کی تھی اور خود اپنی جیپ لے کر گنگا پور کی جانب نکل کھڑا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے گنگا پور پہنچتے پہنچتے 2 دن لگنے تھے، مگر وہ اس ایڈونچرس سفر کے ہر پل سے حظ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کی جیپ رات میں اس کے ملازمین نے تیار کر دی تھی، چنانچہ صبح نماز فجر کے بعد اس نے اپنا سفر شروع کیا۔ آج دن کا آغاز بہت ہی گرم تھا، فضا بہت ہی خبث زدہ تھی۔ آسمان پر رفتہ رفتہ شفق کی لالی بکھرنے لگی اور پھر سورج نے رخ روشن دکھا دیا۔ آج صبح صبح ہی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سورج بھی سوا نیزے پر آ گیا تھا۔ اسجد دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتا جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسجد حافظ قرآن تھا اور یہ اس کی پکی عادت تھی کہ جب وہ گاڑی چلا رہا ہوتا تو وہ اس دوران قرآنی آیات کو دہراتا رہتا۔ وہ پچھلے 5 سال سے بطور ڈپٹی کمشنر مختلف علاقوں میں تعینات رہا تھا۔ ایمانداری اس کا اوڑھنا بچھونا تھی اور اس کے اس وصف کے باعث وہ اکثر اعلیٰ افسران کے زیر عتاب رہتا تھا۔ وہ نہ خود رشوت کھاتا تھا اور نہ کسی دوسرے شخص کو کھانے دیتا تھا۔ اس باعث اکثر بیوروکریٹس اسے اپنا دشمن تصور کر لیتے تھے۔ وہ شراب و شباب کا بھی شوق نہیں رکھتا تھا۔ اس کا شوق اور عشق صرف ایک ہی تھا اور وہ تھا شکار۔ وہ شکار کا دل دادا تھا۔ اسے جب موقع ملتا وہ اپنی بندوق لے کر نکل جاتا اور شکار کرتا۔ اسے فطرت کے حسین مناظر بہت ہی بھاتے تھے۔ آج بھی سفر کے شروع میں اسے ڈرائیونگ کے دوران بکثرت خوبصورت مناظر نظر آتے رہے۔ وہ جا بجا رک کر ان مناظر کو اپنے کیمرے میں قید کرتا رہا۔ کئی جگہ اسے نادر و نایاب قسم کے خوشلحان پرندے بھی نظر آئے جو اب شہروں میں ناپید ہو چکے تھے۔ 10 بجے کے قریب جب اسے بھوک کا احساس ہوا تو سڑک کے کنارے بنے وہ ایک ڈھابے پر ناشتے کے لیے رکا۔ ڈھابے کا مالک اللہ بخش ایک خوش گفتار شخص تھا۔ اس نے پھرتی سے اس کے سامنے ناشتے کے لوازمات چنتے ہوئے اس سے پوچھا، بابو جی کدھر کی تیاری ہے؟ اسجد نے آنکھوں پر سے چشمہ اتارتے ہوئے منہ پر پانی کے چھپکے مارتے ہوئے کہا، گنگا پور۔ اللہ بخش کے مصروف ہاتھ ایک لمحے کو ساکت سے ہو گئے۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، صاحب گنگا پور؟ کہاں حیوانیت راج میں جا رہے ہو؟ اس خونی زمین میں انسان کہاں بستے ہیں؟ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ اسجد نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا بڑے میاں؟ 5 لاکھ لوگوں کی آبادی پر مشتمل ضلع ہے۔ اللہ بخش نے تلخی سے کہا، صاحب وہ زندہ لوگوں کی آبادی نہیں ہے، مردہ ضمیروں اور لالچی نفس پرستوں کی آبادی ہے۔ لگتا ہے کہ رب بھی ان سے نالاں ہے، اسی لیے اب بارش یہاں کا راستہ کبھی نہیں دیکھتی۔ بھلا جو زمین مظلوم لوگوں کے خون سے سرخ رہتی ہو اس پر بارش جیسی رحمت کیسے برس سکتی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ ابھی پرسوں ہی ایک لڑکی کو وٹے سٹے کی شادی کے انکار پر جہنم رسید کر دیا گیا۔ اسجد کی کشادہ پیشانی پر سلوٹیں آ گئیں۔ وہ تیکھے چتون سے بولا، ایک مظلوم لڑکی جان کھو بیٹھی اور آپ اس مرحومہ کے لیے جہنم رسید ہو جانے کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ بخش بے اختیار ہی رو پڑا اور کہنے لگا، بابو سچ بتاؤں گنگا پور جہنم ہی ہے۔ یہاں بسنے والی عورتیں اور بچیاں زندگی میں بھی جہنم بھگتتی ہیں اور مر کر بھی جہنم ہی۔ اسجد بے اختیار ہی ناشتہ چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ تحکمانہ انداز میں بولا، میں گنگا پور کا نیا ڈپٹی کمشنر ہوں، مجھے کھل کر بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ بخش آلتی پالتی مار کر اس کے نزدیک زمین پر بیٹھ گیا اور ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر بولا، بابو ہمارے مٹرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بیٹیوں سے محبت کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی ممانعت کر دی تھی، مگر یہاں کے لوگ آج بھی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، کبھی کاری کی نظر، کبھی وٹے سٹے کی شادی کی نظر۔ اس علاقے کے لوگ شاید ہندو رسوم و رواج کے اتنے عادی ہوئے کہ ہمارے ہادی کے بتائے ہوئے ہر سبق کو بھول گئے۔
تقسیم سے پہلے اس علاقے کی بیشتر آبادی ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل تھی۔ پھر کچھ اولیاء کی آمد کے باعث یہاں اسلام پھیلا، مگر ان کے رخصت ہونے کے بعد بھی لوگ پھر سے جہالت کے چنگل میں پھنس گئے۔ شاید طاغوت کا اندھیرا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اسی لیے اجالے کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ آپ ایک نیک سیرت افسر لگتے ہیں، ورنہ آپ سے پہلے تو جو بھی آیا وہ شراب و شباب میں ہی کھویا رہا۔ یہاں کے وڈیرے جاگیردار ان افسران کو شراب و شباب مہیا کرتے رہے اور بدلے میں افسران نے یہاں کے معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ زمینی خداؤں کی بستی میں انصاف اور انتظامیہ بھی اپاہج ہو کر رہ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ برسوں سے گنگا پور کا صحرا پانی کی ایک بوند کو ترس رہا ہے۔ شاید آپ ہی نئی امید پانی کی وہ بوند ثابت ہوں جو یہاں کے رہائشیوں کو ایک نئی جوہت عطا کر سکیں۔ اسجد کی فراخ پیشانی پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ وہ فکر مندی سے بولا، یہاں خواتین کی تعلیم اور صحت کی کیا سہولیات موجود ہیں؟ اللہ بخش تلخی سے مسکراتے ہوئے بولا، یہاں کے ان داتا لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے یہاں لڑکیوں کے اسکولوں میں جانور باندھے جاتے ہیں۔ اسپتال میں عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے کیونکہ تمام ڈاکٹر مرد ہیں۔ یہاں اب ہر تیسرے روز ایک عورت زچگی کے دوران مر جاتی ہے۔ یہاں ابھی بھی معصوم لڑکیوں کو کاروکاری کا الزام لگا کر مار دیا جاتا ہے کیونکہ اصل وجہ جائیداد میں حصہ نہ دینا ہوتا ہے۔ یہاں ابھی بھی مرد کی غلطی کی سزا عورت اٹھاتی ہے۔ مرد قتل کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے اور تصفیے کے لیے وہ اپنی بیٹی یا بہن کو مقتول کے گھر خون بہا کے طور پر بیاہ دیتا ہے۔ ان عورتوں کی زندگیاں موت سے بھی بدتر ہوتی ہیں کیونکہ وہ قاتل کی بیٹی یا بہن ہوتی ہیں۔ وہ ساری عمر اسی گناہ کی سزا بھگتتی رہتی ہیں۔ تو بابو، ایسی قاتل جگہ پر جا کر تم کیا اکھاڑ لوگے؟ یہ تو نسلوں کے بے ہدایت لوگ ہیں، تم ان جاہلوں کو کیسے بدل پاؤ گے؟ تم بھی اپنی تعیناتی کی سزا کی مدت پوری کر کے چل پڑو گے اور یہاں کی مظلوم عورتیں یہیں سسکتی تڑپتی رہ جائیں گی۔ یہاں ہر موڑ پر آپ کو ایک حرمہ نصیب کی روح بھٹکتی ملے گی۔ ایسے سیاہ نصیبوں کی زندگیاں بھی سزا ہوتی ہیں اور مر کر بھی انہیں سکون نہیں ملتا۔ اسجد نے سنجیدگی سے جواب دیا، سرکاری ملازم ہوں، جہاں سرکار حکم دے گی وہیں ڈیوٹی کرنی پڑے گی، مگر میں دیگر افسران جیسا نہیں ہوں۔ میرے اعلیٰ اہلکاروں نے بے شک مجھے بطور سزا یہاں تعینات کیا ہے، مگر میں یہاں کی مظلوم عورتوں کی داد رسی ضرور کروں گا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ اللہ بخش نے حامی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، مگر احتیاط کیجیے گا۔ سنا ہے کہ گنگا پور کی دھرتی پر بے گناہوں کا اتنا خون بہا ہے کہ اب وہاں بھوتوں اور پریت آتماؤں کا مسکن ہے۔ وہاں زندہ لوگوں سے زیادہ مردے برستے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جیسے وجیح اور شکیل شخص پر کوئی پریت آتما عاشق ہو جائے۔ اسجد یہ سن کر کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس میں واقعی کوئی شک نہیں تھا کہ وہ واقعی بہت وجیح اور شکیل تھا۔ اس کا قد تقریباً 6.5 فٹ کے لگ بھگ تھا، بدن ورزشی تھا، رنگت گندمی تھی۔ اس کے تیکھے نکوش اور چمکدار براؤن آنکھوں کے باعث وہ ہزاروں لوگوں میں ممتاز دکھتا تھا۔ صنف نازک خاص طور پر اس پر بہت جلد ملتفت ہو جاتی تھیں، مگر اسجد کا خانہ دل ہنوز خالی پڑا تھا۔ اگرچہ وہ 30 برس کا ہو چکا تھا، مگر ابھی تک اسے کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی تھی جو اس کے دل میں شادی کی خواہش جگاتی۔ اس لیے ابھی وہ سیاہ نوردی میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کے جلد جلد ہونے والے ٹرانسفرز کے باعث وہ ملک کا بیشتر علاقہ دیکھ چکا تھا۔ اسجد نے ناشتہ کر کے اللہ بخش کا شکریہ ادا کیا اور اس نے مصافحہ کرتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ وہ اپنی ہمت کے مطابق اس علاقے کی قسمت بدلنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اللہ بخش نے نم آنکھوں سے اسے رخصت کیا۔ اسجد اپنی جیپ لے کر نکل کھڑا ہوا۔ دن بہت گرم تھا، مگر رفتہ رفتہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ دن کے اختتام پر اسے محسوس ہوا جیسے زمین کا لینڈسکیپ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اب سبزے کے بجائے ریتلا بنجر راستہ شروع ہو رہا تھا۔ چرند پرند مفقود ہوتے جا رہے تھے۔ اب سایہ دار درختوں کی جگہ ٹنڈ منڈ کانٹے دار جھاڑیوں نے لے لی تھی۔ اب رات سر پر آنے لگی تو پہلی بار اسجد کو پریشانی نے گھیر لیا۔ اسے دور دور تک کوئی آبادی کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کسی ہوٹل یا ریسٹ ہاؤس کا ملنا بعید از قیاس ہی لگ رہا تھا۔ جیپ میں رات گزارنے کا خیال اسے ہلا رہا تھا کیونکہ اتنی لمبی ڈرائیو نے اس کے جسم کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس نے ڈرائیور کو اپنی کیمپنگ کٹ بھی گاڑی میں رکھنے کا کہا تھا۔ وہ جب بھی شکار کرنے جاتا تھا تو کیمپنگ بھی ضرور کرتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے اسے کسی جگہ پڑاؤ ڈال لینا چاہیے۔ اس نے ایک ہموار جگہ دیکھ کر اپنی جیپ اس جانب موڑ لی۔ اس ہموار جگہ سے کچھ دور ایک ٹیلا تھا۔ اس نے زمین کو غیر ضروری جھاڑیوں سے صاف کیا اور اپنا کیمپ اس جگہ پر نصب کر دیا۔ اس نے جھاڑیوں کو جمع کر کے الاؤ بھی روشن کر دیا کیونکہ صحراؤں کی راتیں کافی سرد ہوتی تھیں۔
اس نے آگ پر کافی تیار کیا اور نمکین کریکرز کے ساتھ کافی پینے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ صبح اس نے بہت ہی بھاری ناشتہ کر لیا تھا، جس کے باعث اسے اتنی بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کافی ختم کیا اور اپنا سلیپنگ بیگ لے کر آگ کے نزدیک ہی دراز ہو گیا۔ صحرا کی رات کا اپنا ہی ایک الگ قسم کا حسن تھا۔ پورے چاند کی رات میں سفید دھندیا روشنی میں لپٹی ہوئی ریت ایک دھندیا دریا کا دھوکہ دے رہی تھی۔ سیاہ آسمان کی چادر پر ٹکا 14ویں کا چاند اور انگنت ستارے ایک عجیب سما پیش کر رہے تھے۔ اس نے آسمان پر نظریں جماتے ہوئے سوچا، آلودگی سے پاک آسمان کتنا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ ہم شہروں کے باسی کبھی بھی اس خوبصورت منظر کو نہیں دیکھ پاتے۔ چاند اور ستاروں سے باتیں کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ اس کی آنکھ رات کے کسی پہر کسی غیر معمولی حرکت سے کھلی۔ گہری نیند سے بیدار ہونے کے باعث چند لمحے اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں موجود تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ اپنی نئی تقرری کے لیے ضلع گنگا پور جا رہا تھا اور ہوٹل نہ ملنے پر اس نے صحرا میں کیمپ لگایا تھا۔ اس نے نظریں گھمائی۔ الاؤ کی آگ کب کی بجھ چکی تھی، صرف چند بجھتے ہوئے انگارے اس میں جل رہے تھے۔ اس نے سلیپنگ بیگ کھولا اور اٹھ بیٹھا۔ اسے ایک عجیب سا احساس گھیرے ہوئے تھا، جیسے اسے بے شمار نادیدہ آنکھیں گھور رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار ہی چاروں اور نظر دوڑائی۔ اچانک اس کی توجہ سرخ ہرنوں کے ایک غول پر پڑی، جو چاندنی رات میں ٹیلے کی چوٹی پر کھڑے گھاس چرنے میں مصروف تھے۔ اسے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ یہ علاقہ کسی طور بھی سرخ ہرن کا مسکن نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سرخ ہرن زیادہ تر یورپ، ایشیائے کوچک اور افریقہ کے ممالک میں پایا جاتا تھا۔ بے اختیار ہی اسجد کا ہاتھ اپنی بندوق کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے منہ میں سرخ ہرن کے مزیدار گوشت کا ذائقہ آ گیا۔ اس کو بے اختیار ہی شدید بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے بندوق اٹھائی اور دبے پاؤں ٹیلے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کم از کم ایک سرخ ہرن شکار کر کے ساتھ لے کر جائے گا۔ نر ہرن کے سر سے اتارا ہوا سینگوں کا تاج اس کی نئی نشست گاہ کی رونق میں اضافہ کر سکتا تھا۔ آخرکار اس ایڈونچر کا کوئی تمغہ بھی تو اس کے ہمراہ جانا چاہیے تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم دبے پاؤں اٹھا اور ہرنوں کے غول کی جانب چل پڑا۔ اچانک ہی ہرنوں میں بھگدڑ سی مچ گئی اور وہ سر پٹ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسجد بھی اضطراری کیفیت میں ان کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ اونچے نیچے راستوں پر بھاگتے ہوئے اسجد کی توجہ صرف ہرنوں کے غول پر مرکوز تھی۔ اسجد نے ایک دو فائر بھی کیے، مگر ہرن اس کی پہنچ سے باہر نکل چکے تھے۔ اسجد جب ہرنوں کو کھو بیٹھا تو اس نے اب ہانپتے ہوئے رک کر اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیا، تو اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ صحرا میں بری طرح بھٹک چکا تھا۔ چاندنی رات میں روشن اونچے نیچے ریتلے ٹیلوں کے مابین اسے قطعی طور پر یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس جانب سے بھاگتا ہوا آیا تھا اور اس کا کیمپ اس جگہ سے کتنا دور تھا۔ اس کے ماتھے پر بے اختیار ہی ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ صحرا میں گمشدہ مسافر عام طور پر اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ اس نے بے اختیار ہی اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ اس کے چمکدار ہندسوں سے اسے پتا چلا کہ ابھی صرف رات کے 12 ہی بجے تھے۔ اس نے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور اندازے سے ایک سمت کی جانب چل پڑا۔ آدھا گھنٹہ اونچے نیچے راستے پر چلنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ گول گول چکر ہی لگا رہا تھا اور وہ گھوم پھر کر پھر اسی جگہ پر واپس پہنچ گیا تھا جہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے زندگی میں بہت سے جنگلات اور ویرانوں میں ایڈونچر کیے تھے اور کبھی اس نے ہمت نہیں ہاری تھی، مگر آج اس کا ارادہ اور حوصلہ جواب دیتا جا رہا تھا۔ وہ چند لمحے سستانے کے لیے ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کے کانوں میں ریٹل سنیک کے دم کی گنگناہٹ کی آواز آئی۔ وہ بے اختیار ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ریٹل سنیک کس قدر زہریلا ہوتا تھا اور اس کا ڈرسا ہوا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کس طرح اپنی جان دیتا ہے۔ اسجد کو پہلی بار صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا کہ وہ اس ویرانے میں مکمل طور پر تنہا تھا اور اس کے ارد گرد صرف نقصان پہنچانے والے مخلوقات کی کثرت تھی۔ اس نے جیب سے موبائل فون نکالا مگر اس پر کوئی سگنل موجود نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اندھیرے میں بیٹھنے کی بجائے اسے چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ عین ممکن تھا کہ وہ کسی نہ کسی آبادی میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا۔ یہی امید کی ڈور تھامے وہ چل پڑا۔ اسے اب شدت سے پیاس اور بھوک کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے حوصلے مجتمع کیے اور ایک سمت چل پڑا۔ تقریباً گھنٹہ چلنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ دور کہیں کوئی دیا ٹمٹما رہا تھا۔ اس کے قدم خود بہت تیز ہو گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس جانب چل پڑا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ دیے کی روشنی اس کے قریب ہو جانے کے بجائے اس سے مزید دور ہوتی جا رہی تھی۔ مایوسی اور نا امیدی نے اسے دیوانہ سا بنا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی نظر اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ اس وقت کسی آبادی کو ڈھونڈنا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی اور اس کا تھکا ہوا دماغ اسے وہی سراب دکھا رہا تھا۔
اس کی چشم تصور اسے اس کا بدترین اور ہولناک انجام دکھانے لگی۔ اس نے دیکھا کہ وہ مر چکا تھا اور اس کی لاش کو گدھ نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ خوف و دہشت سے اس کے حواس خطا ہو گئے اور وہ اپنے جسم کو چھاڑتے ہوئے ایسے بھاگ اٹھا جیسے واقعی انگنت گدھ اسے نوچ رہے تھے۔ اسی کشمکش میں اسے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ کلابازیاں کھاتا ٹیلے سے نیچے گرنے لگا۔ اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ پتھریلی زمین پر دراز تھا۔ اس کے سر میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ وہ بے قراری سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں سامنے کا منظر دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے سامنے ایک وسیع و عریض قلعہ موجود تھا۔ اس کے دربانوں کے چمکتے ہوئے ذرا بختر اسے دور سے چمکتے نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بے یقینی سے مسلا۔ اس کے سامنے کا منظر کسی طور 20 صدی کا منظر نہیں تھا۔ اس کے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ اس نے فوراً ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے ادراک ہوا کہ اس کا سر خون سے تر بدر تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر اسی رفتار سے خون بہتا رہا تو وہ بہت جلد اپنی جان گنوا بیٹھے گا۔ اس نے اپنے ماتھے کے کھلے زخم کو ہاتھ سے دبایا اور لڑکھڑاتا ہوا قلعے کی جانب چل پڑا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کسی فلم کی عکس بندی کے سیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ اسے ایک دلی اطمینان بھی ہوا کہ اب وہ تنہا صحرا میں بھٹکا ہوا مسافر نہیں تھا۔ وہ ہانپتا کامتا پہرے داروں کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ اس کی ہمت دوبارہ سے جواب دے گئی اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ اس بار جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک آرام دہ چھپر کھٹ پر دراز تھا۔ اس نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اس نے ہاتھ اپنے سر پر پھیرا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھا۔ اچانک کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، پرنتو کیوں جان کے دشمن بنے ہو؟ لیٹے رہو۔ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایک جوان سالہ لڑکی تھی۔ وہ بے قراری سے اٹھ بیٹھا اور پھٹی پھٹی آواز میں بولا، میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ لڑکی نے تیکھے چتون سے اسے دیکھا اور کہا، شکر کرو مہاراج آج شکار پر پھدارے ہوئے ہیں، اسی لیے تم زندہ دکھ رہے ہو، ورنہ خلیے سے تو تم جاسوس لگتے ہو۔ اچانک دروازہ کھلا اور چند لڑکیوں کی ٹولی کمرے میں داخل ہوئی۔ اسجد پریشانی میں تیزی سے چھپر کھٹ سے اترا مگر کمزوری سے اسے چکر سا آ گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے والا تھا کہ اچانک کسی نے اسے تھام لیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ اس کے سامنے ایک جوان سال حسین و جمیل عورت کھڑی تھی۔ اس کا حسن و شباب حوروں کو بھی مات دیتا نظر آتا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کی بنارسی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر قیمتی طلائی زیورات چمک رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر بندیا اور مانگ کا سندور یہ بتاتا تھا کہ وہ ہندو خاتون تھی۔ اسجد نے جھجکتے ہوئے کہا، میں کہاں پر ہوں؟ اس نازنین نے مسکراتے ہوئے کہا، مہاراجہ مہان سنگھ کے بسائے گنگا پور قلعے میں بن بلائے مہمان کی طرح پدھارے ہو اور بے باک اتنے ہو کہ پوچھتے ہو کہاں ہوں؟ اسجد بے یقینی کے عالم میں اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا، یہ کون سی فلم کا سیٹ ہے؟ کیا آپ لوگ کسی مہاراجہ پر فلم عکس بند کر رہے ہیں؟ خوبصورت عورت کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ اس کے ساتھ آئی خادماؤں میں سے ایک خادمہ آگے آ کر بولی، لگتا ہے سر کی چوٹ سے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو تو رانی پونم سے یوں سوالات کر رہا ہے۔ یہ تو رانی صاحبہ کی مہانتا ہے جو تو زندہ بچ گیا۔ اسجد کو یقین ہو گیا کہ وہ کسی فلم کے سیٹ پر آ پہنچا تھا اور اداکاراؤں کی یہ ٹولی اس کی ٹانگ کھینچ رہی تھی۔ اس کی ذہن میں ریالٹی شو کا خیال بھی آیا۔ اس نے بھی اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، رانی صاحبہ شمع کیجیے گا، مسافر ہوں، پھر زخمی بھی ہوں، اس لیے آپ کو پہچان نہ پایا۔ رانی ایک دلکش مسکراہٹ سے اسے نوازتے ہوئے بولی، مہمان کے لیے بھوجن کا بندوبست کیا جائے۔ اس کا حکم سنتے ہی کنیزیں اسے چھوڑ کر رخصت ہو گئیں۔ اب کمرے میں وہ اور رانی پونم تنہا تھے۔ اسجد کا دل ایک دم سے نروس سا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ تنہا نامحرم مرد اور عورت کے بیچ تیسرا شیطان موجود ہوتا تھا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ یہ فلم کا ریالٹی شو کا سیٹ تھا، اس لیے ان کے تنہا ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پونم بہت بے تکلفی سے اس کے قریب چھپر کھٹ پر نیم دراز سی ہو گئی۔ اس کی خوبصورت سیاہ آنکھوں میں خواہش کی ایک دنیا آباد تھی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی خود سپردگی سی تھی۔ اسجد فوراً خود کو سنبھالتا چھپر کھٹ سے اتر آیا۔ اس نے توجہ ہٹانے کے لیے کمرے پر نظر دوڑائی۔ کمرہ بہت ہی خوبصورت مگر قدیم انداز میں آراستہ تھا۔ وہ دریچے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ نیچے قلعے کا وسیع و عریض میدان اور باغات صاف نظر آ رہے تھے۔ جا بجا لگے فواروں کے باعث ہوا بہت ہی خوشگوار تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے رانی پونم اس کے بالکل نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے جسم سے اٹھتی سندل اور چندن کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بے اختیار ہی نروس انداز میں پیچھے ہٹا۔ اچانک اس کی توجہ کمرے میں پڑی سنگھار میز کی جانب مبذول ہو گئی۔
सिंघार मेज के शीशे पर स्याह रंग की मिट्टी का लेप किया गया था। उसके शीशे में अपना अक्स देखना नामुमकिन था। वो बेख्तियार ही बोल उठा, रानी साहिबा, ये शीशे पर मिट्टी क्यों लेप दी गई है? रानी पूनम ने बेतकल्लुफी से उसका हाथ पकड़ा और लजाजत से बोली, अजनबी, दर्पण पर स्याही इस बायस पोती है क्योंकि हमारे नसीब पर स्याही पोती जा चुकी है। ये मुआ दर्पण सिर्फ हमें जलाता है, रुलाता है। ये हमारे किसी काम का नहीं है। तुम ही बताओ, ऐसे चंदन रूप का क्या फायदा जिसे देखने वाला, सराहने वाला कोई ना हो। उसकी आंखों में आंसुओं की झिलमिलाहट थी और असरद का दिल पिघलता जा रहा था। पूनम अपने आंसुओं को छुपाती दरीचे के सामने खड़ी हो गई और बोली, हम राजा साहब की 8वीं रानी हैं। राजा साहब की 9 रानियां और बेशुमार दाश्ताएं हैं। राजा साहब अपनी अयाश तबीयत से मजबूर हैं। वो अपनी रानियों को हरम में शामिल करके भूल गए हैं। मुझे तो अब याद भी नहीं कि आखिरी दफ़ा कब वो मेरी ख्वाबगाह में पधारे थे। असरद को पहली बार एहसास हुआ कि पूनम किस अजियत से गुजर रही थी। वो बेख्तियार ही बोला, आप राजा साहब को छोड़ क्यों नहीं देती? पूनम तल्खी से हंसी और बोली, लगता है कि तुम मुसलमान हो, इसलिए हिंदू रसूम और रवाज से नावाकिफ हो। हमारे यहाँ विवाह के बाद कोई वापसी का दरवाज़ा नहीं खुला रहता। भूले परदेसी, तू तो ये भी नहीं जानता कि अगर बूढ़ा अयाश राजा आज मर गया तो मुझे और दीगर हिंदू रानियों और दाश्ताओं को उसकी लाश के साथ सती होना पड़ेगा। हमारे जेवरात परोहतों में बांट दिए जाएंगे और हमें नजर आतिश कर दिया जाएगा। असरद के जिस्म में कपकपाहट सी दौड़ गई। वो सरसराती आवाज़ में बोला, सती? आज के दौर में सती? पूनम ने मुड़कर उसे इस्तफहामियन अंदाज में देखा और तल्खी से बोली, हम नारियां किसी भी दौर में जिंदा कब रही हैं। उसने अपनी बनारसी साड़ी और गहनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम समझते हो कि इन चीज़ों से खुशी मशरूत होती है? मैं तुम्हें जिंदा दिखती हूँ। इस हरम में कोई नारी जिंदा नहीं है, बल्कि यहाँ तो चलती फिरती बिरहा की आग में सुलगती चिताएं मौजूद हैं, जो मन ही मन में सुलगती रहती हैं। असरद को बेख्तियार ही उसकी मजलूमियत पर तरस आ गया। वो गैर इरादी तौर पर उसके करीब आकर बोला, मैं आप सबके लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? रानी पूनम उसे बगौर देखते हुए बोली, तुम्हारे माथे पर मैं खुशबख्ती की अलामत देखती हूँ। ज़रूर किसी नेक माँ की औलाद हो। बस तुम इतना करना, अगर हो सके तो गंगापुर से अन्याय का नामो निशान ख़त्म कर देना। औरत ज़ात के लिए ज़िंदगी आसान करने का सामान पैदा कर देना। असरद ने नासमझी से सर हिलाया। इतनी देर में कनीज़े भोजन ले आए। उसने दिलजमई से खाना खाया। फिर रानी पूनम ने उसे आराम करने को कहा और रुखसत हो गई। असरद कुछ देर लेटा पूनम नामी उस औरत के मुतल्लिक सोचता रहा। जिंदगी में पहली बार उसे किसी औरत ज़ात से उल्फत महसूस हुई थी। उसने ज़ेरे लब उसका नाम पुकारा और मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं। उसने फैसला किया कि वह सुबह पूनम से साफ साफ बात करेगा। सुबह रोशनी की तेज़ किरणों और आवाज़ों के अज़दहाम से वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द 3-4 लोग खड़े थे। उनमें से एक ने डरते डरते पूछा, सर, कल जब आप पहुंचे नहीं तो हम आपकी तलाश को निकल खड़े हुए। ये मौजज़ा है कि आप जिंदा बच गए। इस वीरान किले में तो जहरीले सांप बिच्छुओं का बसेरा है। आप यहाँ इस बुलंदी तक पहुंचे कैसे? असरद ने हैरत से इर्द गिर्द देखा। वो आलीशान आबाद किला इस वक्त एक वीरान खंडर का मंजर पेश कर रहा था। वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वो मखमली, छपर खट, वो कनीज़े और रानी पूनम सब गायब थीं। उसने हैरत से कहा, कल रात यहाँ किसी फिल्म की अक्सबंदी चल रही थी। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं उन्हीं लोगों के साथ रुक गया था। उसके इर्द गिर्द खड़े लोगों ने अजीब नज़रों से उसे देखते हुए कहा, साहब जी, इस वीरान खंडर में किस दिल जले ने आकर शूटिंग करनी है? और वैसे भी इजाज़तनामा तो हमारा ऑफिस ही देता है। असरद चकराते सर से उठा। उसने सर पर हाथ फेरा। उसके सर पर बंधी पट्टी बता रही थी कि गुज़िश्ता रात एक वाहमा हरगिज़ नहीं थी। उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली। उसमें रानी पूनम की दी हुई गुलाब की कलियों की पत्तियां अभी तक मौजूद थीं। उसने बेख्तियार ही उन्हें हिफाजत से अपनी जेब में रख लिया। उसे कमज़ोरी के बायस चक्कर से आ रहे थे। खून बह जाने के बायस नज़र भी धुंधला रही थी। वो उन लोगों का सहारा लेकर धीरे धीरे चलता नीचे आकर जीप में आ बैठा। किले की वीरान और बसीदा हालत उसे अभाम में डाल रही थी। वो हकीकत और ख्वाब के बीच बुरी तरह उलझ कर रह गया था। अगले कुछ रोज़ उसके आराम करते हुए गुजरे। जब उसका जख्म मुंदमिल हो गया तो वो दोबारा ऑफिस से एक रोज़ अपने मातहतों के हमरा किले की जानब रवाना हुआ। रेगिस्तान की सुबहें भी बहुत गर्म होती थीं। आज सुबह ही सुबह गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई थीं। हवा के बायस रेत आंखों में घुस रही थी। किला अपनी वीरानियों और ज़बूहाली के साथ उसके सामने मौजूद था। हर तरफ चमकती रेत एक अजीब सा सराब पेश कर रही थी। यूँ महसूस होता था जैसे पानी का एक ठाठे मारता दरिया उसके सामने मौजूद था।
اس نے ڈرائیور اور اپنے ماتحتوں کو جیپ میں رکنے کا کہا اور خود وہ آنکھوں پر چشمہ چڑھائے قلعے کی جانب چل پڑا۔ ابھی وہ قلعے کی سیڑھیاں چڑھا ہی تھا کہ اچانک کسی نے ششکار کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی جس کی شکل بہت جانی پہچانی سی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ رانی پونم دیوی کی خادماؤں میں سے ایک تھی۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ ایک جانب چل پڑی۔ اس کے انداز میں ایک عجلت سی تھی۔ اسجد اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اچانک لڑکی نے ایک راہداری کی جانب اشارہ کیا اور خود پیچھے ہٹ گئی۔ اسجد بے اختیار ہی آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا ایک نو عمر لڑکی فرش پر بندھی پڑی تھی۔ وہ گھگھیاتے اور روتے ہوئے اپنے ارد گرد کھڑے مردوں سے معافی مانگ رہی تھی، مگر اس کے ارد گرد کھڑے مرد حضرات اسے معاف کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے تھے۔ ان کے کلہاڑوں کا رخ لڑکی کی جانب تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی بھی لمحے وہ لڑکی اپنے ہی لہو میں نہانے والی تھی۔ اسجد نے جیب سے ریوالور نکالا اور گرج کر بولا، ہینڈز اپ، خبردار اگر کسی نے ہلنے کی کوشش کی۔ ڈھاٹا برداروں میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اسجد کی ہوائی فائرنگ نے ان کے قدم روک دیے۔ فائرنگ کی آواز پر اس کے ماتحت بھی سرعت سے اوپر پہنچے۔ تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ وہی روایتی جائیداد کا قصہ تھا۔ لڑکی کے ہاں کا کوئی رشتہ اس کی برادری میں موجود نہیں تھا۔ باپ اور بھائی اسے کسی طور برادری سے باہر بہانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے قاضی کا الزام لگا کر اسے موت کی نیند سلانے والے تھے۔ اسجد کی دخل اندازی کے باعث وہ کھل کر کھیل نہیں سکے تھے۔ اسجد نے لڑکی کے لواحقین کو پولیس کے حوالے کر دیا اور لڑکی کو باعزت اس کے گھر بھجوا دیا۔ وہ معاملات نمٹا کر قلعے سے نکلا تو اسے محسوس ہوا جیسے اسے کوئی بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک دریچے میں رانی پونم کھڑی مسکراتی نظر آئی۔ اس نے آنکھیں جھپکی اور دوبارہ دیکھا اور دریچہ خالی تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں واپس لوٹ گیا۔ آنے والے دنوں میں اس نے کئی اہم کام کیے۔ لڑکیوں کے اسکولوں کو دوبارہ سے کھول کر اس میں خواتین اساتذہ اور عملے کی تقرری کی۔ ایک عورتوں کے لیے ہسپتال کھلوایا۔ اس نے ایک دارالعلوم کی بنیاد بھی رکھی۔ اس نے پولیس اور انتظامیہ کو سختی سے واضح کر دیا کہ اب کاروکاری کو قتل تصور کرتے ہوئے اس کے ارتکاب کرنے والوں کو قانون سے سخت سزائیں دلوائی جائیں گی۔ اس کے اقدامات کے باعث وہ علاقے کے اکابرین کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکنے لگا تھا۔ اس پر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا تھا، مگر اسجد پر کسی دھمکی اور قاتلانہ حملے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ گنگا پور سے حیوانیت کا راج ختم کر کے دم لے گا۔ اس نے قلعے کی تاریخ کی حقیقت بھی ڈھونڈ نکالی۔ اسے ایک محقق کی تحقیقاتی رپورٹ مل گئی جس نے تحقیق کے بعد پتہ چلایا تھا کہ راجہ مان سنگھ کے مرنے پر اس کی 9 ہندو رانیوں اور 70 داشتاؤں کو اس کی لاش کے ساتھ زبردستی ستی کر دیا گیا تھا۔ رپورٹ میں رانی پونم دیوی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا، جو راجہ کی محبوب ترین بیوی تھی۔ وہ صرف 19 سال کی عمر میں راجہ سے بیاہ ہی گئی تھی۔ اس کے حسن و شباب کا دور دور تک شہرہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ناریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ اسے راجہ کی عیاش طبیعت سے بھی اختلاف تھا۔ اس نے حرم بنا کر رکھنے اور ستی جیسی رسومات کے خلاف بھی آواز اٹھائی تھی۔ اس کی انقلابی سوچ کے باعث راجہ نے اسے سزا دینے کے واسطے اس سے تمام جسمانی روابط توڑ دیے تھے اور اسے بنباس لینے کی سزا سنائی تھی۔ اسجد نے رپورٹ میں لگی رانی پونم دیوی کی پینٹنگ کی تصویر دیکھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ وہ ان نشیلی آنکھوں والی حسینہ سے قلعے میں مل چکا تھا۔ اس نے بے اعتباری سے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے سوچا، کیا وہ روح تھی؟ اسے اس کے جسم سے چندن اور سندل کی آتی خوشبو یاد آ گئی۔ اس نے گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کی، پھر دوبارہ سے سر جھٹک کر رپورٹ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ راجہ کی بدنصیب ودھوا رانیوں اور داشتاؤں نے رو رو کر راجہ کے بیٹوں اور حکومتی اکابرین سے اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ کہتے ہیں کہ رانی پونم دیوی نے تلوار سونت لی تھی، مگر اسے زبردستی عروسی کپڑے اور زیورات پہنا کر سب سے پہلے راجہ مان سنگھ کی ناش کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ ان مظلوم عورتوں کی آہو بکا کسی نے نہیں سنی تھی۔ مردوں کا قائم کردہ شفاق سماج کیسے عورتوں کو زندہ رہنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ ان راجکماروں کی اپنی مائیں بے شک وہ رانیاں تھیں، مگر مذہب اور سماج کے کرتا دھرتا ان بدنصیب عورتوں کی قسمتوں کا فیصلہ کر چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مظلوم عورتوں کی چیخوں سے قلعہ گونج اٹھا تھا۔ اس کے بعد ایسی سرخ آندھی چلی تھی جس نے کئی روز تک گنگا پور کو گھیرے رکھا تھا۔ کئی دن تک انسانی ماس جلنے کی بدبو ہواؤں میں رچی بسی رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ رانی پونم دیوی نے مرنے سے پہلے راجہ کے بیٹوں، وزراء اور پروہتوں کو شراب دیا تھا، اور پھر یوں ہوا کہ راجہ مان سنگھ کے ولی عہد، درباری اور پروہت ایک پرسرار بیماری کا شکار ہو کر مرنے لگے۔
ان کے جسم پر آبلے بننے لگے۔ یہ آبلے پورے جسم پر پھیل جاتے، ان میں پس پڑ جاتی اور مریض اسی تکلیف سے جان سے گزر جاتا۔ بڑے بوڑھوں کا کہنا تھا کہ یہ ستی ہونے والی عورتوں کے شراب کا نتیجہ تھا۔ بڑے بوڑھوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر 14ویں کی رات کو یہ آتمائیں دوبارہ محل میں نظر آتی تھیں۔ اسجد نے رپورٹ کو غور سے پڑھا اور پرملال انداز میں سر ہلایا۔ اس کے جسم پر کپکپاہٹ سی طاری ہو گئی، یہی سوچ کر کہ ان عورتوں کی جان کس اذیت سے نکلی ہوگی۔ اس نے رپورٹ کے بقیہ حصے پر نظر ڈالی۔ اس سے اسے پتہ چلا کہ دراصل عورتوں کو ستی کا فیصلہ پروہتوں نے ان کی قیمتی زیورات کے حصول کی لالچ میں کیا تھا۔ ایک دفعہ راجہ مان سنگھ نے پروہتوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ان کی رانیاں اور داشتاؤں کو پروہتوں نے ان کے ساتھ ستی کر دیا تو رانیوں اور داشتاؤں کے تمام قیمتی گہنے اور ہر رانی کے حصے کی جائیداد پروہتوں کے نام کر دی جائے گی، جس سے آنے والی آمدنی ان کے کلش دیوتا کے مندر اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہوگی۔ اسجد افسردگی سے سوچنے لگا، بعض اوقات صنف قوی کے افراد کس قدر سفاک اور بے رحم ثابت ہوتے ہیں۔ یہ مرد کس قدر ظالم ہوتا ہے جو ایک عورت کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، اس سے زندگی پاتا ہے اور پھر اسی عورت کو پیر کی جوتی بنا دیتا ہے۔ راجہ مان سنگھ نے بھی نہ صرف زندگی میں ان عورتوں کے جسموں کو اپنے تصرف میں کیے ہوئے تھا، بلکہ مر کر بھی کمبخت نے یہی چاہا کہ اس کی منظور نظر رانیوں اور داشتاؤں پر کوئی دوسرا مرد نظر نہ ڈال سکے۔ ایک مردے کے ساتھ کتنی زندگیاں جل مری۔ اچانک دفتر کے گھڑیال نے 12 بجنے کا اعلان گھنٹہ بجا کر کیا۔ اس نے چونک کر دیکھا، رات بہت بیت چکی تھی۔ آج آفس میں یہ رپورٹ پڑھتے پڑھتے اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ آفس کے تمام لوگ گھروں کو جا چکے تھے۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں انگڑائی لی اور جیپ کی چابیاں پکڑ کر آفس سے نکل پڑا۔ اسے آفس سے نکلے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اسے اندازہ ہوا کہ 2 جیپیں اس کے تعاقب میں تھیں۔ جیپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے چہروں پر ڈھاٹے لپیٹے ہوئے تھے۔ اس کے تن بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اچانک ایک فائر نے اس کی جیپ کے ٹائر کو برسٹ کر دیا۔ اسجد کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ وہ کبھی بھی موت سے خوفزدہ نہیں ہوا تھا، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے جیپ کی رفتار تیز کر دی۔ جیپ ہچکولے کھاتی ڈولتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ حملہ آوروں کی جیپیں قریب آتی لگ رہی تھی۔ یکایک ایک اور فائر نے اس کی جیپ کے دوسرے ٹائر کو بھی برسٹ کر دیا۔ جیپ کا توازن بگڑا اور وہ کلابازیاں کھاتی ایک نشیبی ڈھلوان کی طرف لڑکتی چلی گئی۔ اسجد کو جسم اور سر پر کئی چوٹیں آئیں، مگر اس وقت جان کے خطرے نے اسے ہر تکلیف سے بے بہرا کیا ہوا تھا۔ آج اتفاق سے وہ اپنا ریوالور بھی آفس کی دراز میں بھول آیا تھا۔ اس نے مایوسی سے آسمان کی جانب دیکھا۔ آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس نے کوشش کر کے خود کو جیپ سے نکالا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ گنگا پور کے قدیم قلعے کے کھنڈرات کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اچانک اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ کھنڈرات میں کئی غلام گردشیں اور چور راستے موجود تھے۔ اگر وہ صبح تک حملہ آوروں کو چکما دینے میں کامیاب ہو جاتا تو دن کی روشنی میں اس کے بچنے کے امکانات قوی تھے۔ وہ چھپتا چھپاتا کھنڈرات کی جانب چل پڑا۔ اسلحہ برادر بھی اب رک گئے تھے۔ مقامی لہجے میں وہ ایک دوسرے کو اسے ڈھونڈنے کی ہدایات کر رہے تھے۔ اسجد کھنڈرات میں پہنچا ہی تھا کہ اسے اندازہ ہوا کہ 2 جیپوں میں مزید افراد پہنچ چکے تھے۔ وہ مقامی زبان میں چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو اسے ڈھونڈ کر قتل کرنے کو کہہ رہے تھے۔ اسجد جانتا تھا کہ علاقے کے فرعونوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ اس نے عورتوں اور لڑکیوں کی حمایت میں ان کی بہتری کے اقدامات کیے تھے اور ظلم کا بازار روک دیا تھا۔ اسجد نے دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست شروع کر دی۔ حملہ آور بتدریج اپنا گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے۔ اسجد کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ اسی اضطراب کی حالت میں اس نے سنگی دیوار سے پشت کو رگڑا۔ اچانک گڑگڑاہٹ سے دیوار کھل گئی اور وہ چور راستے میں داخل ہوا یہ تھا کہ دیوار بند ہو گئی۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اسجد اندازے سے ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھا۔ اسے احساس ہوا کہ آگے سیڑھیاں تھیں۔ وہ سیڑھیاں احتیاط سے اترا ہی تھا کہ اسے اچانک ایک نوجوان لڑکی نظر آئی۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں شمع تھی۔ وہ دبے پاؤں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اچانک لڑکی ایک کمرے کی طرف مڑ گئی۔ اسجد بھی اس کے پیچھے پیچھے مڑ گیا۔ کمرے کا منظر اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جہاں 70 سے زیادہ خوبصورت خواتین آراستہ ہونے میں مصروف تھیں۔ کمرے کی فضا بہت حزن زدہ سی تھی۔ دبی دبی سسکیوں اور آہوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ تمام عورتوں نے سرخ رنگ کی بنارسی ساڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر بتر تھیں۔ اچانک اسجد کی نظر رانی پونم پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب جا کر بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟
میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا تھا، تم سے ملنا چاہتا تھا۔ رانی پونم اسے دیکھ کر حزن زدہ انداز میں مسکرائی اور بولی، اجنبی، تمہارا میرا ملن اس جنم میں تو ممکن نہیں، پھر ہم دونوں کے بیچ کئی دیواریں کھڑی ہیں۔ میں ایک آتما ہوں اور تم ایک پرش۔ اسجد نے بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم لوگ کسی فلم کے ایکٹرز ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں روحوں کو نہیں مانتا۔ رانی پونم اسے اداس نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، ابھی رپورٹ میں میری تصویر بھی دیکھ کر آئے ہو، مگر حقیقت تسلیم کرنے پر راضی نہیں۔ میں بھی تمہیں دیکھتے ہی دل دے بیٹھی تھی، مگر میرا اور تمہارا ملن ممکن نہیں۔ میری اور تمہاری دنیا علیحدہ علیحدہ ہے۔ عورتوں کی سسکیاں اور آہوں نے اسجد کو پریشان سا کر دیا۔ وہ رانی پونم کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں رو رہی ہیں؟ رانی پونم حزن زدہ انداز میں مسکرائی اور بولی، یہ سب بیچاریاں آنے والے سمے کے خوف سے رو رہی ہیں۔ ہماری تقدیر کا فیصلہ یہ زمینی خدا کر چکے ہیں۔ راجہ صاحب کا دیہانت ہو گیا ہے۔ راجکماروں، وزراء اور پروہتوں نے فیصلہ سنایا ہے کہ راجہ مان سنگھ کی تمام رانیوں اور داشتاؤں کو ان کے ساتھ زندہ ستی کر دیا جائے گا۔ اسجد نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ واقعی میں وہی رانی پونم دیوی ہیں جس کا ذکر تحقیقی مقالے میں بھی کیا گیا تھا؟ رانی پونم آزردگی سے بولی، اجنبی، ہم سب بھٹکتی ہوئی آتمائیں جنہیں مر کر بھی مکتی نہیں ملی، کیونکہ ہم نے ظالم کے ہاتھ کو روکا نہیں تھا۔ میں نے بغاوت کرنی چاہی تھی، مگر مجھ ایک کنیا کی اس پرشوں کی دنیا میں کیا اوقات تھی؟ مجھے تنکے کی طرح مسل دیا گیا تھا۔ تم فکر مت کرو، آج ہم انیائے نہیں ہونے دیں گے۔ آج ہم سب اپنی مکتی کے لیے پاپیوں سے لڑیں گی۔ تم ہماری شرن میں ہو، تمہارا بال بھی کوئی بھیکا نہیں کر سکے گا۔ آنے دو ان پاپیوں کو۔ اچانک بھاری قدموں سے چلنے کی آواز آئی اور حملہ آور دھڑ دھڑ کرتے کمرے میں داخل ہوئے۔ اسجد نے مڑ کر دیکھا، انہوں نے چہروں سے ڈھانٹے اتار دیے تھے۔ ان سب لوگوں کو وہ بخوبی جانتا تھا، وہ سب اسی علاقے کے انداتا ان کے بیٹے اور نوکر تھے۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ لوگ ان عورتوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اب تمام عورتوں کے ہاتھ رک چکے تھے، ان کی سسکیاں اور آہیں تھم چکی تھیں۔ وہ اب سب کی سب بت بنی ان زمینی فرعونوں کو تک رہی تھیں۔ علاقے کا بدنام ترین شخص بڑا کنور آگے آ کر بولا، بول بھئی ڈپٹی کمشنر، تو نے سوچا تھا کہ تو ہمیں ہرا دے گا؟ یہ 2 ٹکے کی عورتوں کو تو انصاف دلوا دے گا؟ تو ہمیں کاری کرنے سے روکے گا؟ تو چاہتا ہے کہ ہماری بہو بیٹیوں کی آنکھوں سے شرم لاج کے پہرے اٹھ جائیں؟ اب ہماری چھوریاں انگریزی بولیں گی، فیملی پلاننگ کریں گی، ہمیں بتائیں گی کہ زیادہ بچے عورت کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اب عورت ذات فیصلہ کرے گی کہ کتنے بچے پیدا کرنے چاہیے۔ اسجد نے دیکھا تمام عورتوں کی روحوں کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ اب تمام کی تمام اکٹھی ہو گئی تھیں۔ ان کے جسم اب آگ کی لپیٹ میں تھے۔ کنور مہندر سنگھ نے جیب سے بندوق نکال کر اس کا رخ اسجد کے سینے کی جانب کیا۔ اچانک وہ تمام عورتیں اپنے جلتے جسموں کے ساتھ اس کے آگے فصیل بن کر کھڑی ہو گئیں۔ وہ دبی آواز میں کوئی اشلوک پڑھ رہی تھی۔ اسجد نے دیکھا کہ اس کے حملہ آوروں کے چہروں پر اچانک دہشت اود آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ جلتے ہوئے جسموں والی مظلوم عورتوں کو دیکھ سکتے تھے۔ ان کے رنگ موت کے خوف سے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ گھبرا کر بھاگنے لگے، مگر جلتی ہوئی عورتوں نے انہیں اپنی باہوں میں لے لیا۔ کمرے میں ایک قیامت کا سما تھا۔ اسجد نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتا بھاگ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو وہ قلعے کے داخلی دروازے پر کھڑا تھا۔ فضا بالکل خاموش تھی۔ دور دور تک جیپوں یا جیپ برادروں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اچانک اسے ایک جانب سے رانی پونم دیگر عورتوں کی میت میں چلتی نظر آئی۔ اب ان تمام عورتوں کی روحوں نے سفید رنگ کی ساڑیاں باندھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے پرسکون تھے۔ رانی پونم نے اس کے قریب آ کر ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، اجنبی، کنور مہندر سنگھ اور اس جیسے پاپیوں کو جہنم رسید کر کے اب ہماری آتمائیں شانت ہو گئی ہیں۔ کنور مہندر سنگھ در حقیقت راجہ مان سنگھ کا آخری ونش تھا۔ اب ہم سب کی سب نریوان کی سفید روشنی کی اور روانہ ہونے لگی ہیں۔ اب قلعہ گنگا پور میں کوئی آتما بستی نہیں ملے گی۔ بس اس بات کا خیال رکھنا اجنبی کہ صنف نازک کی حفاظت اور اس کے حق کا جو بیڑا تم نے اٹھایا ہے اسے ضرور پورا کرنا۔ ہمیں نراش مت کرنا۔ عورت ذات پیر کی جوتی اسی مورخ کے لیے ہوتی ہے جو خود حیوان ہوتا ہے۔ اصل میں مورخ خود ہی پیر کے مانند ہوتا ہے، اس لیے اپنی لگائی اور بیٹیوں کو جوتی سمجھ بیٹھتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ قدردانوں کے لیے ناری سر کے تاج کا انمول رتن ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود کو سر سمجھتے ہیں جس میں بدھی اور انسانیت بستی ہے۔ یہ کہہ کر رانی پونم اور دیگر عورتیں چاندنی کی روشنی میں صحرا کے بیابانوں میں گم ہو گئیں۔ اسجد نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور پیدل ہی اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔
صحرا میں چلتی ٹھنڈی نم ہوا آنے والے اچھے وقتوں کی نوید سنا رہی تھی۔